دیا گیا ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم۔ فرمایا اور وہ جانور جو گلا گھونٹنے سے مرے اور جو بغیر یعنی دھاری دار چیز کے اسے چوٹ پہنچائی جائے اور وہ مر جائے، یا وہ جانور جو بلندی سے گر کر مرا ہو اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر جس کو تم ذبح کر دو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 چیزوں کو یعنی 11 چیزوں کے نام وہ 11 چیزیں ہم نے آیت کریمہ کی سماعت کی ہے، لہٰذا آنے سے بھی سماعت کرتے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا مردار، یعنی کون سا مردار؟ جس جانور کے لیے شریعت میں ذبح کا حکم تھا لیکن وہ ذبح کیے بغیر مر جائے۔ اب وہ جانور کی بات نہیں ہو رہی، کسی زندہ جانور نے اسے کھایا ہو اور وہ اس زخم کی وجہ سے مر گیا ہو، لہٰذا وہ جانور بھی حرام ہے۔ یا وہ جانور جو کسی بت کے نام پر بطور
نصب کیے گئے تھے، جن کی لوگ عبادت کرتے تھے اور ان کے لیے ذبح کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الگ سے بھی ذکر فرمایا کہ اس جگہ پر یعنی بطور عبادت بھی کسی جانور کو ذبح کیا جائے کہ بتوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پہلا حکم ارشاد فرمایا۔ اب دوسرا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے، فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشوہم، کہ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے ہیں تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا فرمایا؟ دوسرے میں بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے جو دوسرے حکم سے تعلق رکھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیت کریمہ نازل فرمائی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو یہودی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے اگر یہ آیت مبارکہ کا یہ حصہ ہمارے درمیان آتا تو ہم اسے عید کا دن مان لیتے کہ تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آئے گی، اسی شریعت پر تم نے عمل کرنا ہے، اسی طریقے پر تم نے چلنا ہے، اسی طریقے پر تمہاری موت آنی چاہیے اور یہی طریقہ ہے جس کے سبب سے تم بخشے جاؤ گے۔ تو یہودی نے کیا کہا اگر ایسی آیت ہمارے درمیان نازل ہو جاتی تو ہم عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے یاد ہے جس وقت یہ آیت کا یہ حصہ نازل ہوا تھا تو اس دن عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا، ہماری دو عیدیں تھیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اس آیت کریمہ کا حصہ ہمیں دیا ہی اس وقت تھا جب ہماری دو عیدیں تھیں۔ تو خوش نصیب ہیں لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے شریعت کو مکمل کر دیا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ کو دیکھیں اور حاصل کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے اور کس چیز کا حکم دے رہا ہے، اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اسی میں ہی ہماری بھلائی ہے۔ آگے جو آخری حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نازل فرمایا وہ یہ کہ فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا اگر بھوک اور پیاس کی شدت میں مجبور ہو جائے انسان تو اس حال میں گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کھانے کو کھا سکتا ہے۔ یعنی کس کھانے کو؟ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر حرام فرمایا ہے، اس کھانے کو کس میں کھا سکتا ہے؟ جب بھوک اور شدت کے اندر وہ بلک رہا ہو۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی کس قدر خوبصورت حکم ہے۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام چیز کر دی ہے، لیکن جب کھانے پینے کی کوئی حلال چیز انسان کو میسر نہ آئے اور بھوک پیاس کی شدت سے جان پر بن جائے تو اس وقت جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت کھانے پینے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس طرح کے گناہ کی طرف انسان مائل بھی نہ ہو، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کھائے اور ضرورت اسی قدر کھانے سے رفع ہو جاتی ہے جس سے جان کا خطرہ ختم ہو جائے۔ یعنی کس قدر خوبصورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس سے اتنا ہی کھاؤ جتنا تمہاری جان بچ جائے اور اس کھانے کی طرف اس وقت جاؤ جب تمہاری جان نکل رہی ہو۔ یعنی حرام سے اس قدر بچنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کھانا تمہیں موت آنے لگی ہو، تمہاری جان جانے لگی ہو تو اس وقت حرام لقمے کی طرف جانا، ورنہ حرام لقمے سے باز رہنا اور اس وقت بھی اس قدر کھانا کہ جس سے تمہاری جان کا خطرہ ٹل جائے۔ تو آج جو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ہیں، کھانے پینے کے طریقے ہیں، اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرف ہیں۔ لہٰذا اس آیت سے یہ بھی سبق دیا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ
قابیل اور حابیل کا واقعہ قرآن مجید میں ذکر فرما رہا ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ ان پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر حق کے ساتھ تلاوت کیجیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قربانی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی اور دوسرے کی اللہ تعالی نے قبول نہیں کی۔ یہ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولادیں ہوتی تھیں اس میں ایک بیٹا ایک بیٹی 7 ہوتے تھے، اور اس کے بعد جو دوبارہ 2 اولادیں ہوتی تھیں، ایک بیٹا ایک بیٹی، اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادیں ہوتی تھیں۔ تو حکم یہ تھا کہ جو پہلے بیٹا بیٹی ہوئے ہیں ان کا بعد والے بیٹا بیٹی سے نکاح ہوتا تھا، یہ شریعت تھی ان کی، یہ طریقہ تھا۔ لیکن جب قابیل کا اور قابیل کے ساتھ اس کی ایک اور بیٹی ہوئی اور اسی طریقے سے حابیل کے ساتھ بیٹی ہوئی، تو حابیل کے ساتھ جو بیٹی ہوئی وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل کہتا تھا کہ بقدر خوبصورت، یعنی قابیل کے ساتھ جو اس کی بہن ہوئی تھی تو وہ زیادہ خوبصورت تھی حابیل کے ساتھ جو بیٹی ہوئی تھی اس سے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو اسی سے نکاح کروں گا جو میرے ساتھ ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، یہ منع ہے، لیکن وہ نہ مانا، اور اس نے حابیل کے ساتھ جو ہوئی تھی لڑکی اس سے نکاح کرنے کا منع کر دیا اور کہا میں میرے ساتھ جو ہوئی ہے میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا جس کا حابیل کے ساتھ نکاح ہونا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں جو ہے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لے وہ اس لڑکی سے نکاح کر لے گا۔ لہٰذا دونوں نے قربانی پیش کی، قابیل نے گندم کی قربانی پیش کی اور حابیل نے بکری کی قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی پیش کر لی۔ لہٰذا جب یہ بات ہوئی تو حسد قابیل کا بڑھ گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے نکاح نہیں کرنے دوں گا، قتل کر دوں گا۔ لہٰذا اس نے حابیل کا قتل کر دیا۔ ہونا کیا تھا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں ذکر کر دیا اور 2 باتیں سمجھائیں۔ پہلی بات یہ کہ اب جتنے بھی قتل ہوں گے ان سب کا قتل کا گناہ قابیل کی طرف جائے گا، لہذا کیونکہ قتل کی ابتدا کرنے والا قابیل تھا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس کا گناہ قابیل کی طرف جا رہا ہے، جس سے یہ بات سمجھائی گئی کہ برائی کی ابتدا کرنے والا، آج کل دیکھیں نا سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، ہر شخص اپنے پیجز میں، آج کل دیکھیں ٹک ٹاک پہ کیا ہو رہا ہے، کیسی سائٹ آ گئی ہیں، وہاں کیا کر کے لوگ گزرتے جا رہے ہیں، مرتے جا رہے ہیں، لہذا پیچھے کیا چھوڑ کے گئے جیسے دنیا دیکھ رہی ہے، وہ سارا گناہ لوگوں کے دیکھنے کا اس کی طرف جا رہا ہے۔ لہذا بتایا یہ جا رہا ہے اگر کسی برائی کی ابتدا ہم سے ہو گئی اور وہ ہماری نسلوں میں پہنچ گئی تو اس کا گناہ، یا ہمارے دوستوں میں معاشرے میں نکل گئی تو اس کا گناہ ہم تک لازمی آئے گا، اس سے بچا جائے۔ لہٰذا اچھائی کی ابتدا کی جائے، نیکی کی ابتدا کی جائے، جس سے بعد والے بھی فیض اٹھائیں اور اس کا ثواب، اس نیکی کا ثواب ایجاد کرنے والے کو ملتا رہے۔ یہ ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے سمجھائی۔ اور دوسری بات حسد ہے۔ دوستو حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو انسانیت سے جدا کر دیتا ہے، یعنی انسان ایمان تک کھو بیٹھتا ہے اور ایسی دہلیز پر جا بیٹھتا ہے کہ نہ وہ دنیا کا رہتا ہے نہ وہ آخرت کا رہتا ہے۔ لہٰذا کسی کے مال و دولت کو دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر، کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر، کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ کر جلن کا شکار کبھی نہیں ہوئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے گا اگر دل میں ذرہ برابر بھی کچھ پیدا ہو کہ اے اللہ اسے اور دے اور اللہ مجھے بھی عطا فرما، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توسل سے ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو نیچے کی طرف نظر رکھتا ہے، اپنے نیچے والوں کو دیکھتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم نیچے والوں کو دیکھیں گے اتنے ہی زیادہ اوپر جاتے جائیں گے، اور جتنا زیادہ اوپر دیکھیں گے اتنے ہی زیادہ برائیوں کے اندر ہم ملوث ہوتے چلے جائیں گے، ہرس کے اندر ملوث ہوتے چلے جائیں گے کہ ہمارے پاس
تاکہ ہم ان دونوں برائیوں سے ہمیشہ محفوظ رہیں۔ یہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے سے مومنوں کو سبق دیا ہے اور قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست سبق دے رہا ہے۔ فرمایا آخر یہود پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کیوں فرمائی ہے؟ آخر یہودیوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کیوں فرمائی کہ حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی اپنی یعنی بنی اسرائیل قوم پر لعنت کی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا انکار کیا ان لوگوں نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان پر لعنت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت کیوں فرمائی؟ وجہ کیا تھی؟ یہ مومنوں کے لیے سبق دیا گیا، قرآن مجید میں یہ ذکر کیا گیا پورا واقعہ کہ وجہ کیا تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے، نمبر 1، اور نمبر 2 حد سے زیادہ تجاوز کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ انہیں معاف کر دیا، پھر اس کے بعد وہ اس گناہ میں دوبارہ ملوث ہو جاتے تھے، پھر دوبارہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا۔ مسلسل ان پر انبیاء آتے رہے لیکن وہ اپنی ہٹھرمی سے باز نہ آئے، حد سے تجاوز کرتے رہے، اسلام کی دہلیز کو پار کرتے رہے۔ اور تیسری وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ ایک تو گناہوں کے اندر جھگڑے ہوئے تھے اور وہ دوسروں کو بھی گناہوں سے منع نہیں کیا کرتے تھے۔ تو ان 3 وجوہات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ بلکہ منع کیا، وہ تو آنے والوں کو اس برائی کے اندر اور زیادہ ملوث کرتے تھے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر بارہا، سورہ آل عمران کے اندر بارہا ذکر کیا گیا ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر طرح طرح کے سوال کرا کرتے تھے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے کعبہ شریف کو قبلہ بنایا، تو آ کر انہوں نے ایک نئی بات کی کہ آخر کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے اپنی صنف بدل دی۔ اس طرح سے وہ اسلام کو خراب کرنے کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ گناہوں کے اندر ملوث تھے اور آگے والوں کو بھی گناہوں سے نہیں روکتے تھے۔ تو ان 3 سبب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ یہ سب ذکر کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ امت اسلامیہ کو سمجھایا جائے کہ وہ ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ یعنی امت مسلمہ 2 کام کرتی رہے گی تو وہ ہمیشہ کامیاب رہے گی۔ یعنی امر بالمعروف سے مراد یہ ہے نیکی کا حکم کرتی رہے، اور نہی عن المنکر سے مراد یہ ہے کہ برائی سے روکتی رہے۔ اگر امت مسلمہ یہ سب نہیں کرے گی تو یہ لعنت اس امت مسلمہ پر بھی ہو سکتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی۔ ترمذی کی حدیث مبارک ہے کہ جب بنی اسرائیل معاصی کے اندر، گناہوں کے اندر مبتلا ہوئے تو ان کے علماء نے انہیں منع کیا، مگر وہ باز نہ آئے تو ان کے علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے۔ چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ یعنی بیان یہ کیا جا رہا ہے کہ آج ہوتا یہ ہے جیسے کہ آج علماء ہوں یا گھر کا کوئی سربراہ ہو، ہم نیچے والوں کو منع کرتے ہیں لیکن اس کام سے ہم خود باز نہیں رہتے۔ جیسے کہ آج کل والدین کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ خود برائی سے بچوں کو روکتے ہیں لیکن خود برائی کے اندر ملوث رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ عام بات یوں لے لیں کہ بچوں کو کہا جاتا ہے بیٹا ٹی وی نہیں دیکھتے، فلمیں نہیں دیکھتے، لیکن رات کو بچہ دیکھتا ہے ابا خود فلموں کے اندر ملوث ہے۔ لہٰذا یہی بات اس حدیث مبارک کے اندر سمجھائی جا رہی ہے۔ لہٰذا اپنی مجلسوں کو پاک کرو، پہلے خود سے اپنے اندر بدلاؤ لاؤ، پھر اپنے نیچے والوں کو بدلو، چاہے وہ علماء ہو یا گھر کا کوئی سربراہ ہو، سب کو چاہیے کہ وہ امر بالمعروف کرے لیکن اس طرح خوبصورتی کے ساتھ کہ وہ خود بھی اس سے بچا رہے۔ اگر وہ خود اس کے اندر ملوث ہو جائے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لعنت کے اندر شمار ہوتا چلا جائے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل پر اسی وجہ سے لعنت کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی، اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے
اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک کہ تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو، حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو اور انہیں ظلم اور معاصی سے منع نہ کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا ذریعہ بھی یہی بیان کیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم لوگوں کو معاصی سے یعنی گناہوں سے روکو، انہیں اچھائی کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ اگر یہ دو کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذمہ ہر شخص اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بخشتا رہے گا، نوازتا رہے گا۔ لیکن اگر یہ امت ان دو کاموں سے رک گئی، اوپر سے نیچے تک، جیسے کہ فرمایا کہ علماء سے لے کر نیچے تک، اگر ان دو کاموں سے یہ امت رکتی گئی تو برائیاں عام ہوتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا اچھائی جب تک ہم پھیلاتے رہیں گے ایک نہ ایک دن اس کا اثر ضرور ہوگا، چاہے وہ اولاد کے لیے ہو یا معاشرے میں کسی فرد کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن سامنے والے پر اثر ضرور فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان دونوں کاموں کے ساتھ ہمیشہ رہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے اور ہماری نسلوں پر بھی رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سماعت کیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔